الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے گزشتہ ہفتوں میں سورہ یاسین کی اور سورہ ملک کی تفسیر بحمد اللہ ختم ہوئی۔ آج سورہ واقعہ کی تفسیر، جیسے کہ گزشتہ ہفتہ میں نے وعدہ کیا کہا، تو یہ سورہ واقعہ کی ابتدائی آیات ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور اس کی 96 آیتیں ہیں، 90 پر 6 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ سورہ واقعہ اس سورت کا نام ہے۔ واقعہ کے معنی ہے واقع ہونے والی، چونکہ قیامت واقع ہو کر رہے گی تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے۔ جیسے سورت کا آغاز ہوتا ہے اذا وقعت الواقعہ سے، کہ جب واقع ہونے والی چیز یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یا واقع ہونے کے بعد کوئی جھٹلانے والا اس کا نہیں ہوگا، اس کی تکذیب کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ایک نام قیامت کا واقعہ بھی ہے۔ حدیث میں اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد مغرب عشاء کے درمیان میں روزانہ سورہ واقعہ کی عادت ڈالے اور روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل یوم، ہر دن یعنی ہر رات، کل لیلۃ، ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، پڑھے، تو آپ نے فرمایا لم تصبہ فاقۃ ابدا، اسے کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اسے تنگی نہیں ستائے گی، کبھی معیشت میں وہ پریشان نہیں ہوگا، ہمیشہ مالی اعتبار سے وہ خوشحال رہے گا، تنگ دستی، غریبی، فقیری، اسے غربت نہیں ستائے گی۔ آپ نے فرمایا لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس وقت بیمار ہوئے، بستر مرگ پر تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کی کثرت ہے۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ عثمان غنی نے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت کو چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا میں کسی ڈاکٹر کو بھیجوں، کسی طبیب کو بھیجوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ طبیب ہی نے، ڈاکٹر ہی نے مجھے بیمار کیا ہے، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس طبیب نے، اس اللہ ہی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے پوچھنے لگے کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بس مجھے اللہ کی مغفرت کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بیت المال سے کچھ وظیفہ بھیج دو؟ تو انہوں نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود نے جو بستر مرگ پر تھے، انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ ذرا کچھ مال لے لیں، اس لیے کہ آپ کی لڑکیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، تو انہوں نے فرمایا عثمان غنی نے کہ تمہاری لڑکیوں کے کام آ جائے گا، لہذا کچھ مال آپ رکھ لیں۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی لڑکیوں کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کا نکاح، ان کا گزران کیسے ہوگا، میں ان کے بارے میں فخر و فاخر کا خوف نہیں رکھتا،
اس لیے کہ میں نے اپنے لڑکیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا، اور میں نے یہ تعلیم اور تاکید کر دی کہ وہ ہمیشہ ہر دن ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، اور میری لڑکیاں تلاوت کرتی ہیں، لہذا ان کے بارے میں، مجھے مال کے بارے میں، ان کے سلسلے میں کوئی خوف نہیں ہے، لہذا آپ ان کے سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% برحق ہے۔ آپ نے فرمایا تو بالکل آپ نے فرمایا ہے، وہ بات ہو کر رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا لم تصبہ فاقۃ ابدا، سورہ واقعہ پڑھنے والے کو ہر رات کبھی اسے فقر و فاقہ، تنگ دستی نہیں ستائے گی، فقر و فاقہ نہیں آئے گا، غربت اسے پریشان نہیں کرے گی تو نہیں کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین صحابہ کرام کو تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ یقین پیدا فرمائے۔ یقین کی کمی ہے کہ سننے کے بعد بھی ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، جبکہ اتنی تاکیدیں، اتنی روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوتاہی کو معاف فرمائے، عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ تو یہ سورہ واقعہ ہے، مکیہ ہے، 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو کر رہے گی، یعنی قیامت۔ اللہ تعالیٰ، جس سے پہلے ہی میں نے کہا کہ مکی صورتوں میں 3 چیزوں کا اللہ ذکر کرتا ہے عموماً اور بطور خاص، ایک توحید کا، رسالت کا، آخرت کا۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں عقائد میں، یہ تینوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک پر بھی ایمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کو مانے، آخرت کا انکار کرے، وہ مومن نہیں ہوگا۔ ایمان کے فرائض ہیں، ایمان مفصل میں جو 7 چیزیں ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، یہ 7 چیزیں ہیں۔ جیسے نماز کے فرائض ہیں، اندر کے ساتھ باہر کے ساتھ جو فرائض ہیں، اسی طرح ایمان کے فرائض بھی ہیں۔ وہ ایمان کے فرائض ایمان مفصل میں بیان کیے گئے کہ جن جن باتوں پر یقین رکھنا، عقائد پر ایمان ہونا ضروری ہے، وہ 7 چیزیں ایمان مفصل میں بیان کیا گیا، وہی ایمان کے فرائض ہیں۔ تو ان میں بنیادی طور پر 3 ہیں: اللہ پر ایمان لانا، رسول کی رسالت پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مر کر کے فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں، اپنے کیے کی سزا انسان نہیں بھگتے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے کیے کی سزا آخرت میں ضرور پائے گا۔ تو بدلہ دینے ہی کے لیے، جزا اور سزا ہی کے لیے اللہ نے، انصاف قائم کرنے ہی کے لیے اللہ نے قیامت قائم فرمائی ہے۔ لہذا قیامت پر یقین رکھنا مومنوں کے لیے یہ ایمان کا ایک جزو عین ہے، ایک اہم جز ہے۔ اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ غیروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بس مر کر کے ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ اٹھنا، جینا اور زندہ ہونا نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، سوال و جواب ہوگا۔ دار آخرت میں پہنچنے کے لیے پہلے قبر میں 3 سوال ہوگا، پھر اس کے بعد اسے دار آخرت میں اسے داخلہ دے دیا جائے گا، پھر اس کے اعمال کے مطابق جنت کا یا جہنم کا کل میدان محشر میں فیصلہ ہونے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ بہرحال قیامت ہو کر رہے گی، قائم ہو کر رہے گی، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے آخرت پر ایمان رکھنا؟ اس لیے کہ جب تک آخرت پر یقین نہیں رکھے گا انسان صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونے پر، جواب دینے پر اور بدلے پر اسے یقین نہیں ہے، تو پھر انسان برائیوں پر برائیاں کرتا چلا جائے گا، حیوانیت اس کے اندر آ جائے گی، کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا۔ آخرت کے خوف کی وجہ سے انسان نیک عمل کی طرف بڑھتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے۔ اس لیے آخرت پر یقین، ایمان ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا پھر چوری کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، زنا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، قتل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، بڑے بڑے گناہ آسانی کے ساتھ انجام دے دے گا۔ اس لیے کہ اس کے خیال میں تو یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اور اس کی کوئی سزا وزا اس کے تصور میں نہیں ہے، اس کے یقین کے مطابق نہیں ہے، تو انسان برائیوں کی طرف بڑھ جائے گا، حیوانیت اس کے اندر آ جائے گی، انسانیت سے وہ نکل جائے گا۔
تو اس لیے آخرت پر یقین ضروری ہے. وہ یقین ہی انسان کو برائیوں سے بچا سکتا ہے، نیکیوں کی طرف لا سکتا ہے، انسان کے اندر انسانیت پیدا کرا سکتا ہے. تو اس لیے آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے. انسان غیروں کی طرح نہیں ہے کہ جانور کی طرح کھائے پیے اور سوئے اور ضرورت پوری کر لے اور مر جائے، ختم. ایسا نہیں ہے. یہ غیروں کا عقیدہ ہے. مومن کا عقیدہ ہے کہ سب کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، ایک ایک بدلے کا. کل نام عمل کا دفتر کھول دیا جائے گا، ذرہ ذرہ موجود ہوگا. پریشان ہوگا، کہے گا ما لہذا الکتاب. یہ نام عمل کو کیا ہو گیا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ایک چھوٹی بات بھی اس میں نہیں چھوٹی ہے اور کوئی بڑی بات بھی الا احصاها، مگر ایک اس کو شمار کیا گیا، لکھا گیا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ وہ کیا ہے اس کو حاضر پائے گا، نام عمل میں موجود پائے گا، لکھا ہوا دیکھے گا. پریشان ہوگا، گھبرائے گا اور دیکھ کر کے سوچے گا کہ اب میرے لیے تو بچنا ناممکن ہے، میرے لیے جہنم طے ہے. خود فیصلہ کر لے گا اپنے نام عمل کو دیکھ کر کے. تو آخرت پر یقین بہت ضروری ہے. تو سورہ واقعہ میں شروع میں اللہ نے آخرت ہی کو بیان کیا، آخرت کا تصور دلایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ درمیان میں توحید کو بیان کیا. پھر اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ رسالت کو بیان کیا. لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، اس کی تکذیب، واقع ہونے کے بعد کوئی تکذیب کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی اس موقع پر کوئی جھٹلائے گا نہیں. آج دنیا میں تو جھٹلائیں گے، لیکن جب قیامت کو آنکھوں سے سب دیکھ لیں گے تو اس وقت میں کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، یہ قیامت یعنی جو دنیا کی موت ہے، دو موت ہے. ایک انسان کی ذات پر واقع ہوگی، وہ انسان کا مرنا ہے. ایک پوری دنیا کی موت واقع ہوگی، اس کو ہم قیامت کا دن کہیں گے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑتے پھریں گے. وہ دنیا کی موت ہوگی. آسمان زمین سب کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. جو قیامت کا جو عالم ہوگا، قیامت جب برپا ہوگی، وہ دنیا کی موت کا دن ہوگا، دنیا کا آخری دن ہوگا، موت کا دن ہوگا. اسی کو قیامت کہتے ہیں. جب وہ دن آ جائے تو خافضۃ، یہ دن بعضوں کو پست کرنے والی ہوگی، رافعہ، اور بعضوں کو بلند کرنے والی ہوگی. یعنی جس کے اعمال بہت برے ہیں وہ دن ان کو پست کرنے والی ہوگی، یعنی فیصلے کے بعد اسے جہنم میں داخل کرنے والے ہوگی وہ دن. پھر اس کا فیصلہ، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی بلند مقام پر فائز ہو، لیکن اسے جہنم میں جانا ہوگا. دیکھا نہیں جائے گا کہ دنیا کے اندر وہ بڑا علم والا تھا، بڑا اعزاز والا تھا، بڑا مرتبہ والا تھا، بڑا احترام والا تھا، بڑے مقام پر پہنچا ہوا تھا. یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اگر ایمان اور عمل ہے تو پھر جنت میں رافعہ، اس کے درجے کو قیامت کے دن قیامت بلند کرنے والی ہوگی. رافعہ، بلند کرنے والی، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی پست ہو، مالی حالت سے کمزور ہو، غریب ہو، فقیر ہو، لیکن اس کے ایمان تھے، نام عمل میں اس کے اچھے اعمال تھے، اعمال صالحہ تھے، تو پھر اسے اس کے درجات کو بلند کرنے والی ہوگی قیامت. لیکن جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں، اس کے لیے چاہے دنیا میں کتنا ہی وہ بلند مقام پر ہو، مال و دولت والا ہو، صاحب ثروت ہو، لیکن قیامت اسے پست کرنے والی ہوگی، جہنم میں داخل کرنے والی ہوگی. تو خافضۃ، ایمان عمل صالح نہ ہونے والے کے لیے وہ قیامت پست کرنے والی ہوگی، جہنم میں داخل کر کے. رافعۃ، اور بعضوں کے مقام کو بلند کرنے والی ہوگی، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جنت میں داخل کر کے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فکانت ہباء منبثا، اور تو پہاڑ منبثا، ریزہ ریزہ ہو کر کے، ہباء، غبار ہو کر کے اڑتے پھریں گے، پھیلے ہوئے غبار ہو جائیں گے. پہاڑ بکھرے ہوئے غبار ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 قسم میں منقسم ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ 3 جماعت کر دیں گے قیامت میں. ایک ہے اصحاب المیمنہ، داہنے والے، اور ایک ہے اصحاب المشأمہ، بائیں والے، اور ایک ہے سابقون، آگے بڑھنے والے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ 3 گروہ کر دیں گے مومنوں میں.
اور کافروں کا الگ ہوگا. تو مومنوں میں 3 جماعت ہوگی. ایک اصحاب شمال ہوں گے، ایک اصحاب یمین ہوں گے، ایک سابقون ہوں گے، آگے بڑھنے والے. تینوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. پہلی قسم فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، پس داہنے والے کیا ہی اچھے داہنے والے ہیں. اب داہنے والے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بے شمار اقوال بیان کیے. بعض نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں پسلی سے جن کو پیدا کیا گیا وہ نیک لوگ ہوں گے، وہ مراد ہے اصحاب میمنہ سے. بعض نے کہا عرش کے دائیں جانب میں جو کھڑے ہوں گے وہ اصحاب میمنہ ہے. لیکن سب سے راجح قول جو تمام مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اصحاب میمنہ سے مراد وہ ہے جن کے نام عمل کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کل قیامت میں کامیاب ہوں گے. یہ کامیابی کی علامت ہوگی داہنے ہاتھ میں دیا جانا. وہ خوش خرم ہوں گے. جب ان کو نام میزان عمل میں رکھا جائے گا تو وزنی اور بھاری ہو جائیں گے. اور قرآن نے فرمایا کہ جس کا نام عمل بھاری ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من پسند کی عیش و آرام کی راحت کی زندگی میں ہوگا، یعنی جنت کی نعمتوں میں ہوگا. لیکن شرط ہے کہ نام عمل وزنی ہو، بھاری ہو. سورہ ملک کی تفسیر میں بیان کر دیا ایکم احسن عملا میں کہ کون سی اعمال سے عمل کے اندر وزنی پیدا ہوتا ہے، بھاری پن، ثقیل، ثقالت کن عملوں سے پیدا ہوتا ہے، ان کا تذکرہ میں نے کر دیا. بہرحال ایک داہنے والے ہیں. تو راجح قول یہ ہے کہ داہنے والے سے مراد جن کے نام عمل کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ داہنے والے. ایک گروہ یہ ہے. اور دوسری جماعت اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، بائیں والے. ما اصحاب المشأمہ، کیسے ہی برے بائیں والے ہیں. والسابقون السابقون، 2 ہو گئے، دائیں والے بائیں والے. اور تیسرا گروہ تیسری جماعت سابقون السابقون. والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والے. وہ تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں. اب سابقون سے کون مراد ہیں؟ علماء نے، مفسرین نے بے شمار اقوال بیان کیے ہیں. آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. جیسے قرآن نے بھی فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها. تم مغفرت اپنے رب کی طرف اور مغفرت کی طرف آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے یہ اعلیٰ جنت حاصل کرنے والے ہیں. سابقون السابقون کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں، یعنی بالکل قریب ہیں اور اعلیٰ درجے کی نعمتوں میں ہوں گے. ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے بعد میں فرمایا. تو تیسری جماعت جو سابقون السابقون ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے ہوں گے، یعنی نیکیوں میں آگے. جب بھی ان کے پاس دین کی بات پہنچی ہو فوراً دین کی بات کو ماننے والے. جب دین کی بات ان کے سامنے آ جائے، کوئی بات واضح ہو جائے تو دین کی باتوں پر فوراً عمل کرنے والے، یہ ہیں سابقون السابقون، جن کو صدیقین کہا گیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک تو انبیاء ہیں، نبیین انبیاء کے علاوہ یہ تو مقدس شخصیات ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوا انبیاء کرام. اور دوسرے صدیقین، شہداء تو معلوم ہے جو راہ خدا میں جا کر کے شہید ہو جائیں، اور صالحین نیک لوگ، اللہ والے متقی مراد ہیں. اب بیچ میں صدیقین رہا. صدیقین کون لوگ ہیں؟ وہی ہے کہ دین کی بات آنے کے بعد فوراً تصدیق کرنے والے اور دین کی بات واضح ہونے کے بعد اس پر فوراً عمل کرنے والے، بلا چون و چرا ماننے والے اور عمل کرنے والے. یہ ہیں ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اکبر کے معنی سب سے بڑے صدیق. صدیقین میں پہلا مقام حضرت ابوبکر کا ہے، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی کوئی بھی بات، احکامات بتائے، معراج کو جا کر آنے کے بعد آپ کو حضرت ابوبکر کو اطلاع دی تو فوراً حضرت ابوبکر نے مان لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہتے ہیں تو میرے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے بھی زیادہ میں آپ کی بات پر یقین کرتا ہوں، بالکل صحیح ہے، آپ اگر فرما دیں تو میں مانتا ہوں.
حضرت ابو بکر فوراً ماننے لگے، اور کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہو جائے تو فوراً عمل کر لیا کرتے تھے، بلا چنو چرا، کوئی سوچ و بچار نہیں، کوئی تاخیر نہیں، فوراً عمل کر لیا کرتے تھے۔ انہی کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ تو صدیقین میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح نیکیوں میں ہر ایک کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک آیت قرآن میں فرمایا احسنو، نیکیاں کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والے، اچھائی پھیلانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو نیکیوں کا ہمارے جو اوقات ہیں زندگی کے، یہ قیمتی اوقات ہیں، نیکیوں کو خوب جمع کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت میں کوئی حسرت اور افسوس اور پچھتاوا نہ ہو۔ جیسے ہم دنیا میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق اکاؤنٹ میں بینک میں مال جمع کر کر کے خوش ہوتے ہیں کہ مال جمع ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح نیکیوں کا ایک اکاؤنٹ کھولیں، ہر نیکی کریں اور اللہ سے قبولیت کی دعا کریں، امید رکھیں، نیکی کرتے چلے جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ نیکی کا موقع آیا فوراً اس نیکی کو انجام دینے کی کوشش کریں، ہر چھوٹی بڑی نیکی کے تلاش میں رہیں، موقع ملے فوراً عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح نیکیوں کا بڑا ذخیرہ اپنے اندر جمع کر لیں تاکہ قیامت میں کامیاب ہو۔ دنیا کی تو فکر ہے، مال و دولت کی، اکاؤنٹ جمع کرتے ہیں، کھولتے ہیں اور اس کے بعد جمع کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ یہ آخرت کی چیز ہے جو یقینی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی انسان کسی بھی طرح گزار لے گا، ختم ہو جائے گی، 50 60 70 سالہ زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود زندگی، دائمی زندگی، باقی رہنے والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کروڑ ارب خرب اسے ضرب بھی نہیں دیا جا سکتا، اتنا بس تعداد کے لیے معلوم ہونے کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کرے۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ آدمی جتنا دور کا سفر اختیار کرتا ہے، جتنے دن کی سفر اختیار کرنا چاہتا ہے، اتنے دن کی تیاری کرتا ہے۔ 3 دن کی ہو 3 دن کی، 15 دن 40 دن کی ہو تو 40 دن کی تیاری کرتا ہے۔ 2 مہینے کے لیے سفر پر جانا ہو تو 2 مہینے کے مطابق تیاری کرتا ہے۔ وہ تو دائمی زندگی ہے اور اس کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے، لیکن انسان غافل ہو کر کے دنیا کو اصل سمجھ لیا اور دنیا ہی کے لیے انسان کوشش میں اور فکر میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اصل زندگی اور دائمی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہاں فرمایا والسابقون السابقون، تو نیکی کرتے چلے جانا چاہیے، آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ یہ ہیں سابقین الاولین، جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا۔ اللہ کی رضا کس نیکی میں ہے معلوم نہیں، اس لیے ہر نیکی کو انجام دینا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا مل جائے۔ ناراضگی کو اللہ نے گناہوں میں چھپا دیا، ہر گناہ سے بچتے رہیں تاکہ معلوم نہیں کون سی برائی میں اللہ ناراض ہوگا، اس لیے ہر برائی سے بچیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے بندوں میں چھپا دیا، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی سے حسد بغض و عناد نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بندوں کے درمیان میں چھپا دیا ہے۔ تو لہذا نیکی کو بھی اللہ نے، اپنی رضا کو اللہ نے نیکیوں میں چھپا دیا، اس لیے ہر نیکی انسان کو انجام دینا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ ہے سابقین والسابقون السابقون۔ قرآن نے فرمایا کہ اولئک المقربون، یہی لوگ بڑے مقرب ہیں اللہ کے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی باغ، جنت میں نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، اگلوں میں سے ایک بڑی جماعت، بڑا جمع غفیر ہے، ایک بڑی جماعت ہے، بڑا گروہ ہے، وخلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے ایک تھوڑی جماعت ہے، کم جماعت ہے، کم گروہ ہے۔ اولین اور آخرین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا 2 قول ہیں۔
بلکہ 3 مفسرین نے بیان کیا اقوال۔ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک جتنے انبیاء کرام اور امتیں آئیں سب اولین میں داخل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے بعد آپ کی تشریف آوری کے بعد سے لے کر کے قیامت تک یہ آخرین میں سے ہیں۔ تو سابقین میں جو ہیں وہ اگلوں میں سے بڑی جماعت ہوگی، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، بڑی جماعت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک چھوٹی جماعت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صرف ایک امت ہے، اور آپ سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے 1000 سال کا زمانہ گزرا ہے، اور اس میں 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور ان کی امتیں گزری ہیں، لہذا وہ سب ملا کر کے ایک بڑا گروہ ہوگا، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک چھوٹی جماعت ہوگی۔ بلکہ کم جماعت سے مراد یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کم ہوگی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدھا حصہ میری امت میں سے جنت میں جانے والے ہوں گے، یعنی جنتیوں میں آدھے جنتی وہ میری امت میں سے ہوں گے، لیکن وہ عام جنتی ملا کر کے ہیں، عام مومنین صالحین کو ملا کر کے وہ آدھا آپ نے فرمایا۔ لہذا یہ قرآن کی بات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تعارض نہیں ہے۔ یہاں سابقین کا ذکر اللہ نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سابقین جو آگے بڑھنے والے تھے وہ کم ہوں گے، چونکہ آپ کی امت ایک امت ہے، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی امتیں کئی امتیں ہیں، اور ان کا زمانہ 1000 سال کا فاصلہ ہے، لہذا سب ملا کر کے اللہ نے ایک بڑا گروہ فرمایا کہ پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی سابقین کی، وہ خلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے ایک کم جماعت ہوگی۔ لیکن بعض مفسرین نے، دوسرے مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اولین سے مراد، یعنی اولین اور آخرین دونوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے۔ آپ کی امت میں اولین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی تابعین کی جماعت ہے، جس کو آپ نے خیر القرون فرمایا، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد سے متصل جو زمانہ ہے وہ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا یعنی تابعین کا زمانہ، یہ سب سلۃ من الاولین ہے۔ اور آپ کی امت کے پچھلے لوگ یعنی ہم ہیں، اور قیامت تک آنے والے وہ سابقین میں کم لوگ ہیں، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے کی جماعت آپ کی امت کے آخری لوگوں میں کم جماعت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو پہلے اولین ہوں گے صحابہ کرام، تابعین، تابعین، ان میں ایک بڑا گروہ ہوگا اولین کا، اس کا اللہ نے فرمایا کہ یہ سابقین کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک بڑی جماعت سابقین کی ہوگی، وخلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے ایک کم جماعت ہوگی۔ لیکن اللہ نعمتوں کو بیان کرتا ہے کہ سابقین کیسی نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور علی سرر موضونہ، سریر کی جمع سرور ہے، موضونہ جڑے ہوئے، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، جواہرات سے جڑے ہوئے، مسحریوں پر، متکئین علیہا متقابلین، ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، پشت بپشت نہیں، جیسے بسوں میں پیٹ کے پیچھے بیٹھتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، متقابلین، آمنے سامنے، متکئین علیہا، اس سونے کے تاروں سے جڑی بنے ہوئے اور جواہرات سے جڑے ہوئے مسحریوں پر ٹیک لگا کر کے وہ بیٹھے ہوں گے، اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ سابقین ٹیک لگا کر کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر لڑکے طواف کریں گے، شراب کو لے کر کے ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، مخلدون، جو ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گے۔ تو مخلدون کا معنی ہے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی ان کی حالت نہیں بدلے گی، وہ جوان نہیں ہوں گے، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ہی حالت پر، ایک ہی عمر پر وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اور مخلدون کا معنی ان کے پاس ہی ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کو صبح شام تبدیل کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ لڑکے ان پر طواف کریں گے۔ کیوں؟ پانی پلانے کے لیے، شراب پلانے کے لیے، جو چیز کی ضرورت ہے وہ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں لڑکوں کو رکھے ہوں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے آرڈر چلانے کی، کہ آرڈر چلاتے ہوئے ان کو بڑا مزہ ملتا ہے، حکم دیتے ہوئے وہ ان کے اوپر فخر جتاتے ہوئے ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ وہاں
آرڈر، وہ بچوں کو آرڈر چلاتے ہوئے، بچوں پر وہ جنتی آرڈر چلاتے ہوئے ایک مزہ محسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ادھر آ شراب ڈال، اس طرح بلاتے رہیں گے اور لڑکے ان کے درمیان طواف کرتے رہیں گے اور پانی اور شراب جو مانگیں گے وہ پلاتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ جنتیوں کے اعزاز میں خدمت کے لیے لڑکے جو ایک کم عمر کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایسا کہ اس کی صفت اللہ نے بیان کی دوسری جگہ میں ہے کہ اذا حسبتهم لؤلؤا منثورا، وہ لڑکوں کو تو ایسا دیکھے گا بکھرے ہوئے موتی کی طرح، یعنی بالکل صاف شفاف خوبصورت، جیسے موتی بکھیر دیا جائے تو کتنا خوبصورت لگے گا، اسی طرح وہ لڑکے عمدہ لباس میں خوبصورت شکل میں پاکیزگی کے ساتھ ایسے ہوں گے کہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح نظر آئیں گے۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا کہ اذا رأیتہم، ان لڑکوں کو تو دیکھے گا کہ حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو لڑکوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی۔ اب یہ لڑکے کون ہوں گے؟ پانی پلانے والے۔ صحیح راجح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جنت کی مخلوق، جنت میں اللہ پیدا کرے گا حوروں کو، اسی طرح جنت کی یہ مخلوق ہوگی کہ اللہ جنتیوں کی خدمت کے لیے لڑکے پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا کریں گے، یہ جنت کی مخلوق ہے، جنت میں پیدا کریں گے، یہ راجح قول ہے۔ لیکن دوسرا قول بھی ہے کہ جن کے والدین ایمان و اسلام پر نہیں تھے، جن کے والدین کو جنت نصیب نہیں، ان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے جو انتقال کر جائیں، ان کو جنت میں لڑکوں کی شکل میں، غلام کی شکل میں، پانی پلانے والوں کے کام میں انہیں مصروف کر دیا جائے گا، جنتیوں کی خدمت میں انہیں لگا دیا جائے گا، چونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا اور ان کے ماں باپ کے تابع بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ماں باپ جہنمی ہیں، تو لہذا اور یہ خود بالغ بھی نہیں ہیں، ان پر کوئی حکم نہیں ہے، تو کوئی برائی بھی نہیں، کوئی اچھائی بھی نہیں جس پر ان کو سزا دیا جائے یا بدلہ دیا جائے، اس لیے خدمت پر اللہ تعالیٰ معمور کر دیں گے، ان لڑکوں کو خدمت پر، جنتیوں کی خدمت کے لیے لگا دیں گے۔ یہ دوسرا قول ہے، اور پہلا قول ہی راجح ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقلاً جنت کی ایک مخلوق پیدا کرے گا، نوجوان لڑکوں کی شکل میں، جو جنتیوں کی خدمت پر اللہ معمور کرے گا۔ اچھا، مومنین کے، صالحین کے جو بچے بالغ ہونے سے پہلے جو انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں والدین کے ساتھ جنت میں ان کو ملا دے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، الحقنا بہم ذریتہم، جو ان کے اولاد بالغ ہونے سے پہلے مومن کے اولاد انتقال کر جائیں تو ان کی اولاد کو ان کے ساتھ الحقنا، ہم ملا دیں گے، لاحق کر دیں گے جنت میں، وہ آ کر کے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ وہ تو صحیح قول ہے، اس لیے کہ قرآن نے خود بیان کر دیا، لیکن اختلاف جو لڑکے خدمت کے لیے ہوں گے اس میں دو قول ہیں، اور راجح قول، صحیح قول یہی ہے کہ جنت کی ایک مخلوق ہوگی جو اللہ تعالیٰ وہاں پیدا کریں گے جنتیوں کی خدمت کے لیے۔ بے اکواب و اباریق، اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو یہاں بیان کر رہا ہے، اور کس کے اعلیٰ قسم کی جنت ہے جو سابقین الاولین کے لیے ہوگا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے۔ جو کم درجے کے جنتی ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان کا تذکرہ ختم ہونے کے بعد آگے آ رہا ہے۔ تو سابقین کے لیے جنت کی اور نعمتیں کیا ہوں گی؟ چند نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، بِأَكْوَابٍ، پیالے ہوں گے، گلاس ہوں گے، وَأَبَارِيقَ، جگ ہوں گے، ابریق کی جمع اباریق، ابریق لوٹے کو کہتے ہیں، جگ کو، وَكَأْسٍ، اور پیالہ ہوگا، مِن مَعِین، بہتی شراب کا، صاف شفاف پانی کا، شراب کا پیالہ ہوگا، وہ پیالے میں جگ سے پانی ڈال ڈال کر کے ان کے اطراف گھومتے رہیں گے، پھریں گے، اور وہ شراب پینے کے بعد لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ ان کا سر بھی نہیں چکرائے گا اور ان کے عقل میں فطور بھی نہیں آئے گا۔ وَكَأْسٍ، پیالے کو کہتے ہیں، جنت میں پیالہ ہوگا، شراب ہوگا، لیکن شراب پینے کے بعد دل کی طبیعت میں خوشی محسوس ہوگی، لیکن یہاں جو شراب پیا جاتا ہے انسان کام کرنے کے لیے، وہ جسم کو کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، کام کے لیے اور آگے کام کرانے کے لیے جسم کو آمادہ کرتا ہے اور تھکان دور کرتا ہے، جو فوائد پینے والے بتاتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت سے واقعی مجھے معلوم نہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ بہرحال کہنا ہے کہ پینے کی وجہ سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور کام زائد کر سکتے ہیں، ایک طاقت اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے،
لیکن بہرحال سر کا درد تو آتا ہے اور عقل میں فطور تو آتا ہے، بکواس تو بکتا ہے، کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جانور بھی اگر منہ میں پیشاب کر دے تو پانی سمجھ لیتا ہے اور پی لیتا ہے، یعنی اتنا عقل میں فطور آ جاتا ہے اور سر میں درد پیدا ہوتا ہے، یہ ذلت کی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے پینے والے کی۔ لیکن جو حدیث میں آتا ہے ایک قطرہ بھی اگر شراب کا پی لے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جو جنت کا پاکیزہ شراب ہے اللہ تعالیٰ اس شرابی کو اس سے محروم کر دیں گے، وہاں جنت کی شراب اسے نہیں ملے گی، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے منع کیا تھا، اس نے پی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شراب کی نہر اس کے جنت میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیں گے۔ لیکن جنت میں جو شراب ہوگی اس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوگا، لیکن بالکل وہی اس سے آج کے شراب پینے میں جو لذت، اس سے بدرجہ لذت، بہت لذت، بہت خوشبو ہوگی اس کے اندر۔ آج جو بدبو ہوتی ہے وہ بدبو نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی، دل کے اندر ایک سرور فرحت پہنچانے والی ہوگی، وہ شراب اللہ تعالیٰ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ کہ جنت میں وہ پیئیں گے، یشربون من کأس، ایسے پیالے سے کہ کان مزاجها کافورا، جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ کافور ایک ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کے حامل ہوتی ہے، اسے کافور کہتے ہیں، وہ شراب کا نام ہے۔ وہ شراب اسے پیالے میں ڈال کر کے پلایا جائے گا، اور بعض خود پیے گا، بعض شراب لڑکے پلائیں گے، بعض شراب کو وسقاہم ربہم، ان کا رب ان کو پلائے گا، خود اللہ تعالیٰ پلائے گا۔ تو تین قسم کی بھی باتیں قرآن مجید میں ہیں، خود پیے گا، لڑکے پلائیں گے، اللہ تعالیٰ پلائے گا، اور پھر کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور ایک جگہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ایسے پیالے سے اللہ تعالیٰ شراب کے جام کو پلائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ زنجبیل یہ بھی ایک قسم کی، اصل عربی میں زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں، خشک ادرک کو، یہ عربوں کی محبوب چیز ہے۔ قرآن مجید نے اکثر، چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا، عرب میں جس چیز کی کمی ہے قرآن اسے بیان کرتا ہے، اور قرآن عرب میں جس چیز کی بہت کثرت ہے اور قرآن اسے بھی بیان کرتا ہے تاکہ نعمتوں کا ان کو احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح جو عرب میں جو قہوہ ملتا ہے، جو مغرب کے بعد حرم میں بھی پلایا جاتا ہے، عرب حضرات کی مرغوب چیز ہے، جیسے ہماری مرغوب چیز چائے ہے، ویسے ان کے مغرب بعد پینے کی، عصر کے بعد پینے کی ایک مرغوب چیز قہوہ ہے۔ اس کے اندر وہ خشک ادرک کی آمیزش ہوتی ہے، جو ایک خوشگوار تلخی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ڈالنے کے بعد، اس کی آمیزش ہوگی۔ ویسے شراب کو، گرم شراب کو زنجبیل کہتے ہیں اور ٹھنڈی شراب کو کافور کہتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ ٹھنڈی شراب ہوگی اور گرم شراب ہوگی، ٹھنڈی شراب کافور ہے اور گرم شراب جسے زنجبیل کہتے ہیں، اسی کی نہر کو اللہ نے سلسبیل فرمایا کہ تسمى سلسبیلا۔ جنت میں جو زنجبیل کی نہر ہوگی شراب کی، اسے سلسبیل کر کے نام رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ وہاں جنتیوں کو پلائیں گے اور اس میں سر درد بھی نہیں ہوگا اور کوئی فطور بھی نہیں ہوگا۔ جو چیز آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، اور کل مفتر حرام، ہر عقل میں فطور پیدا کرنے والی چیز، عقل میں پردہ ڈالنے والی چیز، جس کی وجہ سے آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے، ایسی چیز چاہے وہ کون سا بھی ہو، شراب ہی کی شکل میں نہیں بلکہ دوائیں ماترے کی شکل میں ہو یا انجیکشن کی شکل میں ہو، کہ نشے کے لیے آدمی انجیکشن استعمال کرے، دوا استعمال کرے، ماترا کوئی استعمال کرے، کوئی بھی چیز استعمال کر لے، سب حرام ہے۔ جو بھی نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اصول کے طور پر کل مسکر حرام، جس کے زیادہ مقدار کھانے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا مقدار بھی حرام ہے۔ تو یہ لیکن جو حرام سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کل جنت میں ہر طرح کے شراب کو پلائیں گے۔ 4 طرح کی وہاں نہر ہوگی، صاف پانی کی نہر، عمدہ دودھ کی نہر، اور بہت میٹھے لذیذ شہد کی نہر اور شراب کی نہر۔ یہ 4 نہر جنتیوں کے اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں کتنے جگہ 2 چیزوں کا ذکر قرآن بہت کثرت سے کرتا ہے، جنت کا بھی، جہنم کا بھی۔ جنت میں ہم نے سنا ہوگا جنات تجری من تحتها الانہار، مومنوں کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور جہنمیوں کے لیے ہے کہ پھر جہنم ان کے لیے ہوگا۔ یہ جنت کا اور جہنم کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے اور بار بار ہے۔ اللہ تعالیٰ ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے، یعنی اپنے توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی طرف، ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے ان تمام باتوں کے ذریعے۔ تو فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون، پھل ہوں گے ایسے پھل جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جو بھی پھل جنتی پسند کرے گا سارے پھل وہاں موجود ہوں گے۔ ایسا نہیں بے موسم اگر ہو تبھی ملے گا، ایسا نہیں وہاں کوئی موسم نہیں ہوگا، بلکہ جیسے یہاں آج موسم ہے سخت سردی کی، کڑاکے کی سردی کی، جنت میں نہ کڑاکے کی گرمی ہوگی نہ کڑاکے کی سختی ہوگی، سردی ہوگی، سخت گرمی بھی نہیں سخت سردی بھی نہیں، ایک درمیان کی حالت ہوگی اور روشنی ہی روشنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ بالکل اندھیرا چھا گیا ہو اور اندھیرا پن کی وجہ سے درد سر ہو، ایسا سب نہیں ہوگا۔ جنت میں پوری کیفیت، وہاں تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کمزوری نہیں، بھوک نہیں، وہاں کوئی غلاظت نہیں، گندگی نہیں، انسان صاف شفاف ہوگا، کوئی نیند نہیں، کوئی تھکان نہیں، کوئی بیماری نہیں، عیش و آرام کی زندگی میں۔ لیکن اصل زندگی، آرام کی زندگی وہ ہے، دنیا میں انسان کیا لذت حاصل کر لے گا؟ زیادہ سے زیادہ عیش کسے نام دیا جاتا ہے؟ چند نوجوان جمع ہو گئے اور گاڑی پر سوار ہو کر کے کسی جگہ چلے گئے اور پانیوں میں خوب تیرے، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا کھائیں گے؟ 100 کلو گوشت لے کر کے کھا لیں گے۔ ان کا عیش بتا رہا ہوں، جو عیش ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ چند جتنا بھوک ہے اتنا مٹا لیں گے، کھا لیں گے، زیادہ سے زیادہ جو لذیذ چیزیں ہیں وہ کھا لیں گے اور اس کے بعد اپنے گھر پہنچ جائیں گے، بس ان کا عیش اتنا ہی ہے۔ آخرت کا عیش ایسا نہیں ہوگا، یہ دنیا کی عیش اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اصل عیش آخرت کی عیش ہے۔ لا عیش الا عیش، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اصل آرام کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا یہ لذت حاصل کرنے کے آرام کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ کسی نے کہا بہت اچھا کہا، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، یہ کسی نے کہا ہے۔ لہذا یہاں یہ لذت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، یہ تو آخرت کی تیاری کی جگہ ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے زندگی۔ تو فرمایا وہاں پھل ہوں گے اور پھل کھائے گا، ہر موسم میں ملے گا، ہر وقت ملے گا، اور کوئی بھی چیز وہاں کھائے گا تو لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے گا، بھوک مٹانے کے لیے نہیں۔ وہاں تو بھوک کی کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ جو بھی نعمت استعمال کرے گا صرف مزے کے لیے، لذت کے لیے انسان جنت میں استعمال کرے گا۔ تو فرمایا وہاں پھل ہوں گے جو وہ پسند کرے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ، پرندے کے گوشت ہوں گے، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جس کو وہ چاہیں گے، حور نعیم اور حور عین ہوگا۔